یہ دنیا کو نا جنت نہ بنانا، نہ یہ جنت بن سکتی ہے، نہ کوئی آئیڈیل تلاش کرنا، یہاں آئیڈیل کو نہیں ملے گا، گزارا ہی ہوگا، یہ گزارے کا جہان ہے، آئیڈیل جہان اللہ نے آگے بھیجا ہے۔ یہ رشتہ بہت اہم ہے۔ آپ سب نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی مرضی کی شادیوں پہ میں نہ چل پڑنا، اگر ماں باپ کی مرضی شامل نہ ہوئی تو دکھ اٹھاؤ گے، اور عشق چوتھے دن اتر جاتا ہے، 4 دن نہیں، میں زیادہ ہی 10 دن، وہ ہکے دن ہی کام پورا ہو جاتا ہے۔ زندگی تلخ ہے، تلخ ہے، اور عشق تخیلاتی فرضی چیز ہے، خوابوں کی چیز ہے، اور جب حقائق ٹکر لیتے ہیں تو سارے عشق معشوقیاں بھول جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو بیچ میں شامل کرنا یہ اگلی زندگی کی برکت کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جن کی گود میں پلے ہو، جنہوں نے پروان چڑھایا ہے، جو تمہیں پیسے دے دے کر خود بھوک کاٹ کے تمہیں یہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر تم کہتے ہو میری تو لو میرج ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، تم اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، شرم تمہیں حق حاصل ہے، لیکن ماں باپ کو کراس کر کے نہ کرنا، ورنہ بے برکت ہو جاؤ گے، زندگی تلخ ہو جائے گی۔ ماں باپ کی دعاؤں کو بیچ میں، ماں باپ کے لیے الگ کہتا ہوں کہ یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر اولاد کہے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر ڈنڈے لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ کہ نہیں اتھے ہی کرنا، نہیں تو بیٹھا رہو۔ یہ بھی ایک عذاب ہے، ازی تو اتھے ہی، ازی تو آرامیاں نو ہی دیونی، باہیں بڈھی ہو جائے، سارے دان مصنوعی لگ جائے، ازی تو جٹاں نو ہی دیونی، تو بٹاں نو ہی، جٹ بٹن کتوں کٹھے ہو گئے سارے۔ تو میرے نبی نے قومیت کا بت توڑا، پہلے خاندان کا بت توڑا، عرب میں شادی کی، میمونہ ہلالیہ عرب میں، جویریہ مصطلق عرب میں، پھر قوم کا بت توڑا، صفیہ سے شادی کی، یہودی ہیں، یہودی خاندان، اپنے گھر میں شادی کی، عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، حفصہ، سودا، 5، زینب بنت جہش تو پھوپھی کی بیٹی، یہ 6 شادیاں اپنے گھر میں کی، خاندان میں کی۔ میمونہ، جویریہ، یہ اپنے خاندان سے باہر عرب قوم میں کی، پھر صفیہ قوم سے بھی باہر غیر عرب یہودیوں میں کی۔ ان بیریئرز کو توڑنے کے لیے کہ بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ نہیں اسی تو اپنے جی کرنے ہیں، اسی باہر نہیں کرنے ہیں، ان کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ مطلقہ سے شادی کی، حضرت خدیجہ، بیوہ سے شادی کی، بیوہ سے شادی کی، حضرت خدیجہ بیوہ، حضرت خدیجہ بیوہ سے شادی کی، حضرت زینب بنت جحش مطلقہ، طلاق والی سے شادی کی، حضرت عائشہ کماری، ان سے شادی کی۔ کماری عورت کی نسبت، کماری ہو حضرت عائشہ، بیوہ ہو حضرت خدیجہ، مطلقہ ہو حضرت زینب بنت جحش، پھر عمر میں برابر ہو حضرت سودا، عمر میں بڑی ہو حضرت خدیجہ، عمر میں چھوٹی ہو حضرت عائشہ، پھر مال میں برابر ہو حضرت سودا، مال میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ، مال میں کم ہو حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ جو باندی سے شادی میں آئی ہیں اور آپ کے گھر میں، آپ کے حرم میں داخل ہوئی ہیں۔ جتنی عورت کی نسبتیں میں نے ساری آپ کو گنوا دی، ہر نسبت میں گھر آباد کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اور اعلان فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے فرشتہ وحی لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھائے۔ ماں باپ کے لیے سبق ہے کہ علی پیغام لے کر آئے ہیں فاطمہ کا، ابو بکر آئے انکار، عمر آئے انکار،
علی آئے تو چپ ہو کے بیٹھ گئے. پہلے دو حضرات نے جا کے اظہار کیا جی ہم رشتہ لینا چاہتے ہیں. حضرت علی آئے چپ. آپ کو تو پتہ تھا کیوں آیا. علی کیسے؟ چپ. اچھا فاطمہ کا رشتہ؟ ہاں. آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. پہلے میں نے حدیث کیا سنائی ہے کہ آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. وحی آ چکی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کیوں کہا؟ ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا. ابھی حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا تھا. ان سے پوچھنا باقی تھا. جبریل بھی آیا, اللہ کی وحی بھی آئی. اور کیا خیال ہے ہماری تو آج کی بیٹیاں بیچاری چپ کر کے چلی جاتی ہیں, جس کے ساتھ باندھ دو چپ کر کے چلی جاتی ہیں اکثر. اب جہاں زیادہ تھوڑا ماڈرن آ گیا سسٹم تو وہاں کوئی اس قسم کا چلتا ہے سلسلہ, لیکن ہماری بچیاں تو آج بھی مظلوم ہیں. جہاں اس کی ڈولی اترتی وہیں سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے, اور جس کے ساتھ مرضی باندھ دو. ہمارے بڑے اچھے پرانے دوست ذمہ دار خاندانی دوست تھی تو ایک خاتون کہنے لگی مولانا صاحب میرے ماں باپ نے میری منگنی کر دی, چلو ٹھیک ہے ماں پیو کیتی اتنا تو ویکھ لیندے. میں کوئی بندے دا پتر ہوندا ایک شرابی نال مینوں بن چھڈیا. اج تائیں میری روندیاں روندیاں ٹپ گئی. اج تائیں میری روندیاں روندیاں ٹپ گئی. ایک شرابی نال مینوں بن چھڈیا. تو میں ماں پیو دی عزت رکھنے واسطے اپنے آپ کو اندر ہی مار چھڈیا. یہ تو ہمارے چاروں طرف کے واقعات ہیں. مشرق کی بیٹی آج بھی سہ جاتی ہے. تو میرے نبی نے فاطمہ جیسی بیٹی ہو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی. آپ گھر تشریف لے گئے. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. اللہ اکبر. دوسری آپشن ہی کوئی نہیں. اوپر سے وہی آ چکی ہے یہیں علی کے ساتھ ہونا ہے. پھر میرے نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے نہیں اب میں نے نہیں کرنی. لا الہ الا اللہ. اللہ کی قسم, مجھے میرے رب کی قسم, آج کے والدین کو پوری امت کے والدین کو سبق دینا تھا کہ رشتوں میں اولاد کی رائے کو لیا کرو. ان کو جانوروں کی طرح نہیں یہ تھے مرضی بن چھڑیا. جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو آپ اسی وقت واپس آئے. علی لوگوں کو جمع کرو. ایک دم مسجد بھر گئی. اب ممبر پر کھڑے ہوئے کہ لوگوں مجھے میرے اللہ کا فرمان آیا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کروں. تو آپ کی اکٹھی تعلیمات ہیں, ہماری یہ حدود ہیں. ہم نہ بے حیا ہیں نہ بے غیرت. اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو. اپنی آنکھوں کو نیچے جھکانا سیکھ گئے تو دنیا کے سارے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے. اگر آنکھ اٹھ گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکے گی. غلط قدموں کو اٹھ جانا یقینی ہو جاتا ہے. تو اپنے حدود میں رہو. یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے, وہ اللہ نے آگے جنت کو بنایا ہے. جو چاہو گے ملے گا. یہاں تو گزارا ہی کرنا ہے. میں نے حدیث پڑھی, میں حیران ہو گیا کیا اظہار محبت ہے اس رشتے کے لیے. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا, مرنا ہی اچھا لگنے لگ گیا. انه ليهون علي الموت ان اريد زوجتي في الجنہ. مجھے جب سے پتہ چلا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے تو مرنا آسان ہو گیا. اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا, دلداری کے لیے تھا. مجھے تو مرنا آسان ہو گیا. یہ پورا میرے نبی پورا ایک رول ماڈل بن کے پوری زندگی کا پیکج لے کر آئے جس میں زندگی کے ہر رشتے کو نبھانے کا طریقہ بتایا, سکھایا ہے. میرے عزیزو یہ زندگی سیکھو. یہ تبلیغ اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. ایک طرف اخلاق اور ایک طرف عبادات میں نماز, سچائی, دیانتداری, اچھے اخلاق اور رزق حلال. تو انشاءاللہ دنیاوی
بہترین اللہ گزروائے گا اور مرتے ہی سیدھا جنت میں پہنچائے گا۔ اب جو چاہو کر لو، اب جو چاہو کر لو۔ دیکھو سب سے بڑی منڈی نشوں کی وہ مغربی ممالک ہیں، کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کا رسول کا پتہ ہے، نہ جنت کا پتہ ہے۔ تو وہ اس میں اپنے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوئی شراب پیتا ہے، کوئی گٹکا اور کوئی کوکین اور کوئی ہیروئن۔ اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں، زندگیاں ویران ہیں، اس کے باوجود زندگیاں ویران ہیں۔ ہمارے کالج دور میں ایلوس پریسلے یہ پہلا تھا پاپ سنگر جو ٹوائلٹ میں مر گیا، ٹوائلٹ میں۔ جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی لڑکیاں گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھیں، لیکن خود ٹوائلٹ میں موت آئی اور نشوں میں غرق ہو گیا تھا۔ کئی عورتیں خودکشی کر گئیں اس کی موت پر۔ ہماری نسل میں نشہ بڑھ رہا ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے کہ نہ اللہ سامنے، نہ اس کا نبی سامنے، نہ جنت سامنے۔ جنت اللہ نے پینے پلانے کی 3 محفلیں بتائی ہیں جنت میں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ جنت کی شراب ہوگی، جام ہوگا، سراہی ہوگی، اور اس میں خود ڈالیں گے اور پئیں گے۔ ان کو بھی پلانے والے نوکر ہوں گے، لیکن 3 درجے اللہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے تعبیر مختلف کی۔ ہر سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر ہوں، لہذا نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر، اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر ہی کر دیا، آپ نے کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جب میں بڑے لے کر کھاتا ہوں، فرشتیاں میری چنگی دھلائی کیتی ہے، مار مار میرا حشر کر دیتا ہے۔ پھر آگے اس کو لے جا کے بٹھائیں گے تو تخت پر 80,000 نوکر کھلا بھی رہے پلا بھی رہے۔ پھر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، وہ غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی بیٹھی ہوگی، حور، اس کو دیکھے گا تو یوں دیکھ کر بس وہیں فکس ہو جائے ایسے، اور 40 سال بس ویکھی جہاں جنت دوزخ دے کالے فرشتے ویکھے، وہ جنت دی حور ویکھ کے کملا نہ ہوئے تو اور بھی ہو یہ اڈے کالے فرشتے نہ مار مارو دے تباہی۔ پھر یا جنت دی حور جو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، میرے نبی کا فرمان، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہیں آئے۔ سمندر میں 7 سمندر میں تھوک ڈال دے۔ پچھلے 2 سال سے سر درد کی وجہ سے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوئے، ورنہ پوری زندگی باہر کے سفر، اور ہر باہر کے سفر میں کوئی نہ کوئی سمندری سفر۔ میں جب سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ یا اللہ تو نے کیا خلقت بنائی ہے کہ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو مصیبت ہے۔ وہ ویسے کوئی 2 کٹھا کٹھا کر کے تھو تھو کرے تو کوئی قطرہ بھی گر جائے نا تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ 7 سمندر تو بول کیسا میٹھا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو 40 سال بس ایسی دیکھتا ہی جا رہا، دیکھتا ہی جا رہا۔ آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اس کو ہوش ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہے کہ میں تیری بیوی ہوں، تیرے لیے بیٹھی ہوں۔ اچھا، پھر جا کے اس کو معانقہ کرے گا، 70 سال کا معانقہ۔ تو میرے اللہ نے کہا ایک محفل تو ہے جس میں خود پی رہے ہیں، ڈالتے ہیں پیتے ہیں، ایک محفل ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، نیچے والی شراب کافور ہے، اوپر والی شراب زنجبیل ہے، اور پلانے کے لیے خود نہیں جام اٹھاتے،
بلکہ جام پیش کرنے والیاں ہیں، والے ہیں، نوکر، خدام، فرشتے، جنت کی حور، جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت بیوی، یوں پیش کریں۔ اور کون سی ہے؟ زنجبیل۔ اور ہے کیسی؟ یہ دیکھو میں نے انگلی ڈالی، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے باہر نکالا، یہ قطرہ گر گیا، اب میرے انگلی کے اوپر پانی کی گلاہٹ ہے، تری ہے۔ میرے نبی نے کہا اتنا پانی لگا کر، اتنی شراب کو لگا کر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ایسی شراب لے کے اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو پلانے والیاں ہوں گی، ان کو پلانے والے ہوں گے جو ان کے آگے پیش کریں گے، ساتھ ان کے پھل آئیں گے، وَلَحْمٍ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۔ ان کے ساتھ پھلوں کے ٹوکروں کے ٹوکرے نہیں، کچھ ایسے انداز سے آئیں گے کہ اوپر لٹکے ہوئے، سامنے پڑے ہوئے۔ ایک عرب میں انگور مہنگا ہوتا ہے، یہاں بھی مہنگا ہے۔ ایک عرب، ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا۔ اچھا، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا تیری ماں کو دیا ہو کہ ڈول بناؤ، وہ اتنا بڑا ڈول بن جاتا ہے؟ ہاں ہاں جی۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے نا، اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا انگور کا۔ وہ اپنی سادگی میں کہنا کہ یا رسول اللہ پر میں نے تو میری بیگم نے پھر کوئی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ یہ ایک منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ تیسرا منظر ہے وی وی آئی پیز کا، وی 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 آئی، ساری زمین آسمان وی آئی پی وی آئی پی وی آئی پی سے بھر دو تب بھی یہ لفظ چھوٹے ہیں اور ان کا درجہ بڑا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ ان کو خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس کا منظر اللہ نے نہیں پیش کیا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، طہور کا لفظ زنجبیل ایک معنی تک ہے، کافورا ایک معنی تک ہے، طہورا پوری جنت کی شراب کو جمع کر لیتا ہے۔ اور ساقی اللہ ہو، شراب طہور ہو، کہتا ہے دنیا کی شراب چھوڑ دے، میں تیرے لیے تیار کر کے بیٹھا، بدکاری فحاشی چھوڑ دے، تیرے لیے نیک پاکیزہ بیویاں لے کے بیٹھا، حرام کھانا چھوڑ دے، رزق حلال کو ڈھیر لیے بیٹھا۔ ایک دانہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا، کوئی جانا منہ میں ڈالا، کھجور ڈال لی، سیب ڈال لیا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، جب تک تیرا ارادہ نہیں بنے گا نیچے جانے کا، یہ نیچے نہیں جائے گا، تیرے منہ میں ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا، ذائقے دیتا رہے گا۔ اور کھاتے 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 آپ کو خیال آ گیا آم کا، تو یہی امرود آم بن جائے گا۔ پھر کھاتے کھاتے خیال آ گیا سیب کا، یہی سیب بن جائے گا۔ کیلا، یہی کیلا بن جائے گا۔ جو ذائقہ تمہارے منہ میں ایک دفعہ دے گا، دوسری بائٹ پہ وہ ذائقہ نہیں ہوگا، ہر دفعہ ذائقہ بدل جائے گا، بدل جائے گا، بدل جائے گا۔ کھجور منہ میں ڈالی، انگور کا خیال ہے، چل وہ انگور بنا۔ پھر انار کا خیال ہے، وہ انار بنا۔ پھر وہ سیب کا خیال ہے، وہ سیب بنا۔ وہ آم کا خیال ہے، وہ آم بنا۔ وہ کسی نسواری کو نسوار یاد آئے گی جو کہیں نسوار بھی نہ بن جائے، پر وہ نسوار پھر مشک و عنبر و زعفران کی ہوگی نا، وہ تمباکو والی نسوار تو نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے۔ اس کو میں 1.5 گھنٹے میں کیا بیان کروں، مجھے واپس بھی جانا ہے، لیکن سارے کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ ایک، اللہ سے جڑو بندگی کے ساتھ، نماز، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ جس کا ترجمہ پسند ہے تمہیں پڑھو۔